السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اس ہستی کا اور جانیں گے اس ہستی کے بارے میں کہ جس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کا نام پاکستان کی پہچان ہے۔ جی، تو جب تک پاکستان رہے گا حافظ جلندری کا نام رہے گا۔ حافظ جلندری 14 جنوری 1900 کو بھارت کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے۔ یہ اردو زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ آزادی کے وقت سن 1947 میں یہ لاہور آ گئے۔ آپ نے تعلیمی اسناد حاصل نہیں کی مگر اس کی کمی کو انہوں نے خود پڑھ کر پورا کیا۔ انہیں نامور فارسی شاعر مولانا غلام قادر بلگرامی کی اصلاح حاصل رہی۔ آپ نے محنت اور ضیافت سے نامور شعراء کی فہرست میں جگہ بنا لی۔ حفیظ جلندری پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال، صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور رائٹر گلڈ کے ڈائریکٹر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ آپ کی ادبی خدمات۔ حفیظ جلندری گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل دونوں کے شاعر تھے، تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جو 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اسلامی روایات اور قومی شکوہ کا احیاء کیا، جس پر ان کو فردوسی اسلام کا خطاب دیا گیا۔ حفیظ جلندری کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ، جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاک سرزمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد۔ پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال سایہ خدائے ذوالجلال۔ حفیظ جلندری نے یہ خوبصورت قومی ترانہ احمد جی چھاگلا کی دھن پر تخلیق کیا تھا اور حکومت پاکستان نے اسے 14 اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا تھا۔ حفیظ جلندری کی شاعری کی خوبی اس کی غنائیت ہے۔ وہ خود بھی مترنم تھے، اس لیے انہوں نے ایسے لفظیات کا انتخاب کیا جو غنائیت کے پیکر پر پورے اترتے ہیں۔ غنائیت کا سب ان کی گیت نگاری بھی ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فوجی گیت لکھے تھے اور گیت بھی انہوں نے نئے پیکر عطا کیے۔ شاید اسی لیے آج تک حفیظ جلندری کی شناخت ابھی تو میں جوان ہوں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ حفیظ جلندری خود کو غزل گو کہلوانا پسند کرتے تھے۔ ایک طرف سے انہوں نے غزل کو پوشاک عطا کی۔ ان کے یہاں روایت سے بغاوت ملتی ہے۔ حفیظ جلندری علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے، اکثر اقبال کے ہاں حاضری دیتے۔ علامہ اقبال نے جب 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا تو آپ کی انتخابی مہم میں حفیظ اکثر آپ کے ساتھ رہتے۔ حفیظ نے اپنے مضمون حفیظ کا اقبال میں جہاں علامہ اقبال سے ان کی بے تکلفی کا ذکر کیا ہے، وہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک روز اقبال نے علی بخش کو جلندر بھیج کر مجھے لاہور طلب کیا اور کہا، حفیظ تم میرا مرثیہ لکھنا۔ حفیظ جلندری کے شعری مجموعوں میں نغمہ زار، طلحہ شیری، سوز و ساز اور افسانوں کا مجموعہ ہفت پیکر، گیتوں کے مجموعے ہندوستان ہمارا، پھول مالی، بچوں کی نظمیں اور اپنے موضوع پر ایک کتاب چیونٹی نامہ، شاہنامہ اسلام،
بزم نہیں رزم، چراغ سحر، تصویر کشمیر، بہار کے پھول اور بھی بہت سی ایسے ہی شاعری مجموعے لوگوں کی نظر کر کے اردو کے لیے انتھک خدمات سر انجام دی۔ حفیظ جلندری کا ایک شعر یہاں مجھے یاد آتا ہے کہ ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات، یاد تم کو نہ آ سکے۔ ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات، یاد نہ تم کو آ سکے۔ تم نے ہمیں بھلا دیا، ہم نہ تمہیں بھلا سکے۔ حفیظ جلندری کی وفات 21 دسمبر سن 1982 کو پنجاب کے شہر لاہور میں ہوئی۔ حفیظ جلندری 82 سال کی عمر میں اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا مزار پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔